نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات سبحان اللہ. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اللہ تعالیٰ. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ اکبر. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں اہل سنت کے نامور عالم دین خطیب شیخ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی سبحان اللہ. دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ میری درخواست پر آج کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی تشریف فرمائیں اور اہل سنت کے ایک نامور عالم دین اور خطیب حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرؤوف صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی آج کی تقریب میں بطور خاص تشریف فرمائے اور ہمارے آج کے اس تقریب کے سرپرست اعلیٰ
اور صدر محترم اور روح رواں پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اسلام صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا پیر صوفی عابد حسین صاحب مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ وادی عزیز، اور دیگر ہستیاں بھی بہت سی تشریف فرما ہیں۔ الحاج خلیفہ محمد زاہد صاحب صدیقی وہ بھی بطور خاص سرزمین اولڈم سے تشریف فرما ہیں، اور محترم المقام جناب الحاج خلیفہ عبد النعیم صاحب ڈار وہ بھی آج کی تقریب میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت صوفی پیر عابد حسین صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ نظریہ اہل سنت کو فروغ دینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور اس میں عملی طور پر قدم اٹھاتے ہوئے شبانہ روز اسی تگ و دو میں ہیں کہ وہ شمع جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو روشن کرنی چاہیے، اس کا فروغ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ صوفی صاحب پیر صاحب پاکستان میں بھی اپنے بہت سے مدارس میں مساجد میں اہل سنت کے نظریے کو عام کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ان کا یہی مشن ہے، اہل سنت کا صحیح نظریہ عوام تک منتقل ہو۔ سال کے اندر کئی جلسے ان کے ہاں ہوتے ہیں، پاکستان ہوں تب بھی، یہاں ہوں تب بھی، صوبہ پنجاب ہو، KPK ہو، سندھ ہو، مختلف علاقوں میں جا کر یہ اہل سنت کے نظریے کو پہنچانے کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ان کے متعلقین کا ایک بہت بڑا حلقہ ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے پروگرام میں خلافت الہیہ آج اس کا مضمون ہے، جس کی وضاحت پچھلے پروگرام میں بھی اجمالی طور پہ ہو چکی۔ آج بھی اسی کا ایک حصہ آگے بڑھانے کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نور سے اس کا کچھ حصہ میں نے بطور عنوان کے آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والو تم سے وعدہ فرما چکا ہے، نیک اعمال کی بنیاد پر۔ پہلے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا منکم، اے ایمان والو تم سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ کریں گے۔ سبحان اللہ کہیں۔ معلوم ہوا کہ
اہل ایمان نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کے سزاوار ہو سکتے ہیں۔ بے شک لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ہم تم کو زمین کی نیابت اور خلافت اور حکومت عطا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی حکومت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہو کر کام کرنا یہ کوئی عبث کام نہیں ہے۔ اس کی خواہش کرنا اور اس کی تگ و دو کے لیے میدان میں اترنا یہ نظریہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ بے شک بعض افراد جو اس سے دستکش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی کچھ حکمت عملی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے، وگرنہ یہ بات کہ ہم حکومت کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے یا حکومت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ چھوڑ دیں گے، یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ جو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ کریں، زمین کی حکومت ان کے حوالے کر دیں۔ کیسے کریں گے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کر چکے ہیں۔ پہلے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو حکومت ملی ہے اسی طرز پر ہوگی اور اسی عنایات کا ایک حصہ ہوگی، جیسے داؤد علیہ السلام کو ملی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، جیسے حضرت طالوت کو ملی، دیگر جو بڑی ہستیاں دنیا میں خلیفہ ہوئی ہیں اسی کی مثل ان کو بھی دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم اسی طرح بہ رہا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں آئی۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی جوش و خروش، کوئی ولولہ، کوئی طبیعت رکھتا ہو تو آج بھی اللہ کے کرم سے آگ گلزار ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو ہمارے عادات و اطوار ہیں اس میں جو کمزوری آئی ہے اس کی طرف بھی اقبال اشارہ کرتے ہیں اور کہتے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ معلوم ہوا کہ اذان کی رسم موجود ہے لیکن وہ بلال والا انداز موجود نہیں۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ معلوم ہوا کہ فلسفے میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ جس طرح لوگ آج فلسفے کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر بری چیز ہوتی تو کہتے ہیں فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ معلوم ہوا کہ فلسفے کی اصل روح آج موجود نہیں، فلسفے کی اصل وہ تلقین جو امام غزالی نے کی ہے وہ موجود نہیں۔ یہ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ کا فرمان ہے جیسے ان سے تم سے پہلے لوگوں کو دے چکے ہیں اسی طرح دے دیں گے۔ اور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کا دین جو ان کے لیے پسند کیا ہے اللہ نے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کا دین زمین پر جما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون سا دین؟ جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ نے ان کے لیے کیا پسند فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ ادھر فرمایا اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا، ادھر کیا فرمایا؟
وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. یہ قرآن پر ایمان ہے. دیکھیے کیسے علامہ فکریہ ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بول بول کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کون سی چیز ہے جو موجود نہیں, کون سی شے ہے جو اللہ نے تمہارے اندر نہیں رکھی. سبحان اللہ. فرمایا صرف خلافت نہیں دیں گے, صرف ڈمی تمہیں خلیفہ یا بادشاہ وقت نہیں بنائیں گے, بلکہ کیا ہوگا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کا وہ دین زمین پر جما دیں گے جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا. کیا مطلب ہوا کہ دین کا غلبہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پر کام کرنے کے لیے کوئی مشکل کا سامنا ہو جائے. آگے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفہم امنا, اور ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے غور نہیں کیا ہے بات کی طرف, خالی سارا دیکھیے اللہ وعدہ کرتا ہے. پہلا کیا وعدہ ہے؟ خلافت دیں گے. سبحان اللہ. کس طرح دیں گے؟ اسی طرح جیسے پہلے لوگوں کو دیے. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ کہ دین کا قبضہ پورے عالم میں جما دیں گے. کون سا دین؟ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. ان کو گھٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, ہر شے ان کے حوالے کر دیں. آگے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور جس خوف سے گھر میں بیٹھے ان کی جان نکلتی رہتی ہے, تنہائی میں بھی بات کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, زبان کھولنے سے پہلے چاروں طرف دیکھتے ہیں کوئی موجود تو نہیں. فرمایا وہ خوف بھی امن میں بدل دیں گے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. آگے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ دو باتیں فرمائی, وہ میری عبادت کریں اور کسی کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیں. یہ غور فرمائیے. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ایک شعر میں بہت جان پرو گیا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو جگہ جگہ پہ جھکنا پڑتا ہے تجھے, جگہ جگہ جا کے تمہیں سلام کرنے پڑتے ہیں. میری مراد یہ نہیں, میرے کو اللہ والوں کے ہاں مراد نہیں, جو اللہ کے مخالفوں کے سامنے جو جھکتا رہتا ہے, جو مخالف اسلام طاقتوں کو اپنے اوپر سوار کیے بیٹھا ہے. ذرا غور کرنا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تیرا سجدہ اللہ کو حقیقی نہیں ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, جسے تو اپنے اوپر بھاری سمجھے بیٹھا ہے, مصیبت سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے. یہاں پر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. آگے فرمایا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون, اور جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے, کیونکہ اسلام اس کو مل چکا, اعمال صالحہ کی تلقین مل چکی, اعمال صالحہ کا راستہ دستیاب ہو چکا, اللہ کے نبی کا نمونہ مل چکا, ہر مسئلے میں رہنمائی ہو چکی. ومن کفر بعد ذالک, اس کے آنے کے بعد پھر ناشکری کرے, پھر کہ جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. فرمایا دے تو دیا سب کچھ نا, ہر شے تو تیرے سامنے موجود ہے, اب ناشکری کرے. ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. پھر وہ شخص جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے سر پر اللہ کی خلافت کی دستار رکھی جائے, وہ اس اہل نہیں کہ اس کو اس زمرے میں کھڑا کیا جائے. ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. درمیان میں ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, تم پہ رحم کیا جائے گا. اس سے اگلی آیت میں ایک اور بات فرمائی, وہ بھی تلقین ہے. فرمایا لا تحسبن الذین کفروا, تم گمان نہ کرنا, اللہ کے بارے میں گمان نہ کرنا. کس بات کا؟ کہ کافر لوگ زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں.
نہیں غور نہیں فرمایا. اللہ اکبر. یہ بات وہ تقریروں والی اس طرح کی نہیں، ذرا سمجھنے والی بات. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. تمہارے لیے کہا ہے تم گمان نہ کرنا، دل میں یہ خیال نہ لانا، یہ وسوسہ دل میں نہ بٹھانا، ایسی بات کو دل میں جگہ نہ دینا کہ کافر لوگ زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیے نا، یہاں پہ یقین محکم چاہیے. یقین محکم نہ ہو پھر یہ سرداری ملنے والی نہیں ہے. نہیں ہے. اقبال کہتا ہے نا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. کمال کی باتیں کر گیا ہے، کمال کا رستہ دے گیا ہے. یقین لا تحسبن یہاں سے اٹھایا. غور نہیں کہ اقبال بھی کیسے قرآن پہ کیسے اٹھاتا ہے قرآن سے. لا تحسبن ورنہ دل میں شک ڈالنا، دل میں گمان نہ لانا، وسوسہ نہ ڈالنا کہ ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا یہ نہ گمان کرنا کہ کافر لوگ اللہ کو زمین پہ عاجز کر سکتے ہیں. یقین محکم، پختہ یقین، عمل پہم محبت فاتح عالم. وہ ہستی جنہوں نے پورے جہان کو فتح کیا ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ محبت فاتح عالم. عالم کے فتح کرنے والے سے محبت رکھنا. تین باتیں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یہ تلواریں ہیں مردوں کے لیے. تین تلواریں کہی ہیں. یقین محکم ہو، لا تحسبن الذین، ادھر کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیسے آپ کے دل میں اتار سکتے ہیں مسئلہ. اللہ وعدہ کر چکا ہے، اور اللہ کے وعدے ان اللہ لا یخلف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا لا تبدیل لکلمات اللہ. کیسے کیسے کلمات فرمائے. کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے سچی ہو جائے؟ کون ہے جس کا فرمان اللہ کے فرمان سے سچا ہو جائے؟ فرمایا اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ کی ہر بات سچی ہے. بلکہ کائنات کے سب سچے ایک طرف ہوں، رب ذوالجلال پھر بھی سب سے بڑا سچا ہے. جو سچائی بولنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے بولنے والے ہیں. یہاں پہ کیا فرمایا؟ لا تحسبن الذین، نہ گمان کرنا. غور نہیں ہے، اللہ اکبر. یہ بات ہے، تقریر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے میں اللہ کا فرمان عرض کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے سننے والو، ایمان والو، تم گمان نہ کرنا کہ کافر لوگ زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں. اس پہ یقین ہے؟ بے شک، زبانی ہے، بے شک، زبانی ہے، زبان سے. جس دن دل سے ہوا نا، ایسے ہی نہیں رویا اقبال کے یقین محکم، پکا یقین رکھ. پہلی بات ہی ہے، کون سی؟ لا تحسبن الذین، نہ گمان کرنا کافروں کے بارے میں، یہ نہ سمجھنا کہ زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں. تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تو وعدہ آپ سے کر چکا ہے، ایمان والوں سے، اعمال صالحہ اپنانے والوں سے وعدے کر چکا ہے. خوف بدل دیں گے امن میں، دین کا قبضہ جما دیں گے زمین پر، وہی دین جو اللہ نے پسند کیا ان کے لیے. خلافت بھی دیں گے اسی طرح جیسے پہلوں کو دے چکے. اور کیا چاہیے؟ انعام آیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، ساتھ ہی فرما دیا. دل میں کوئی خیال آیا نا، بڑی طاقت ہے، بڑی چیزیں ہیں، بہت اسلحے کی، مال کی، بڑی فراوانی افراد کی، ادھر یہ ہے اور ادھر اللہ ہے. اللہ نے فرما دیا دل میں خیال نہ لانا. اچھا یہ کتنے بندے ہیں جن کے دل میں خیال نہیں آ سکتا؟ لا تحسبن الذین کفروا، یہ آیت کھڑا کرتی ہے. جب تک یقین محکم نہ ہو آگے کیسے چلے گی؟
یہ فرمایا نا ابو شاہ صاحب نے علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار یہ الف تیرے درکار لا تحسبن الذین نہیں کوئی نہیں ابھی توجہ ہی نہیں ہو رہی نا پہلے فرمایا یہ جو فرمایا نا علم اتنے پڑھ کے کتابیں اتنی پڑھتا کیا کرے گا ایک کو تو مان ہی نہیں رہا ایک ہی بات ہے نا لا تحسبن الذین کافروا موجدین فی الارض یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ کو زمین پر کافر لوگ عاجز کر سکتے کچھ افراد نے ایک ہی کلمہ پڑھا نا چھوڑ دیا یہ بات مشہور ہے کس کے بارے میں جن کو اللہ نے زمین کی حکومت دی تھی حضرت ابراہیم بن ادم ایک بڑی ہستی گزرے سلطان بلخ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی جنہوں نے حضرت فضیل ایاز کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی اور فضیل ایاز جو ہے وہ حضرت داؤد طائی کے ہاتھ پر مرید داؤد طائی جو ہے وہ حضرت عبد الاحد کے ہاتھ پر بیعت ان کی بیعت جو ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ اور ان کی بیعت حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سبحان اللہ ابراہیم بن ادم کو زمانے کی حکومت مل گئی تھی ظاہری حکومت دسترس تھی تاج تھا تخت تھی سلطنت تھی سب کوئی تھا چھوڑ دیے ٹھوکر مار دی لے جاؤ تاج بھی لے جاؤ تخت بھی ہر شے لے جاؤ گودڑی پہن لی فقیروں کا لباس پہن کے چلے یہ میں سنانے لگا ہوں کہ ایک جملہ پڑا ہے اپنے کام کاج میں زندگی بھر جو کام کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے داتا گنج مکشری حجویری فرماتے ہیں 400 نفل ایک رات میں پڑھتے یہ ان کا وطیرت رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا روزہ رکھتے تھے کب جب چاند نظر آتا تھا کھولتے تھے کب جب شوال کا چاند نظر آتا تھا عید الفطر کا اور کہتے یہ نہیں اب سارا دن روزہ ساری رات نماز پھر کہتے کیا کرتے دن کو کہ سارا دن کھیتوں میں کھلیانوں میں کام کرتے گندم کاٹتے کبھی گندم اٹھاتے تھے کبھی بھوسا نکالتے تھے کبھی اس کو بھوسے کو گندم کو الگ کرتے تھے شام کو جو مزدوری ملتی تھی غریبوں میں بانٹ دیتے بانٹ کے خود اللہ کی عبادت کے لیے ساری رات کھڑے رہتے یہ ابراہیم بن ادم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ساری حکومت دی تھی لیکن چھوڑ دیے ایک دن اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے ان کا آپ کو حال معلوم ہے امام ہے زمانے کے لاکھوں ولی ان کے دامن میں پناہ لیتے لا تعداد غوث ان کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے کتب ان کو مانتے ہیں انہی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ابراہیم بن ادم گئے نا آگے سے ان کو پتا چلا ابراہیم بن ادم آ رہا ہے اپنے شاگردوں سے فرمایا اٹھو ہمارا سردار آ رہا ہے اٹھو ہمارا سردار آ رہا ہے اس کا استقبال کرو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا امام صاحب نے اٹھ کے استقبال کیا ابراہیم بن ادم نے مصافحہ کیا اور اپنے ہونٹ ان کے ہاتھوں پہ رکھے ابراہیم بن ادم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد یہ عرض کیا کہ امام وہ زمانے کے مجھے کوئی تلقین کر دو کوئی وصیت کر دو امام صاحب نے فرمایا کہ وصیتیں تو ہوتی ہیں ہمارا کام ہی ہے لیکن جو تو کام کر رہا ہے نا اب تو وصیتوں سے اونچا ہو چکا ہے تجھے وصیتوں کی حاجت نہیں رہی جو بادشاہ چھوڑ آیا ہے آج تجھے حاجت نہیں رہی حضرت ابراہیم بن ادم نے پھر کہا حضور زمانے کو کرتے ہو مجھے بھی کرو نا میرا بھی بیڑا پار ہو جائے جھولی پھیلاتا ہوں میں بھی آیا ہوں تیرے دروازے پر خالی کیوں لٹاتا ہے امام صاحب نے پھر فرمایا تو جو کام کر چکا وصیتوں سے اونچا کر رہا ہے تجھے وصیتوں کی حاجت نہیں تیرا کام سب پہ باری ہو گیا تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں مجھے کوئی وصیت کرو میری جولی میں خیرات ڈالو میں مانگنے آیا ہوں آگے سے پھر تیسری مرتبہ جب کہا نا تو امام صاحب نے فرمایا اگر تو نہیں چھوڑتا تو وصیت یہ ہے جا کے علم حاصل کر جا کے علم حاصل کر
جب یہ جملہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ علم اتنی اہم شے ہے بالکل سبحان اللہ کہ وصیتیں ساری نیچے رہ گئی ہوں، تو پھر کون سی وصیت؟ علم کی۔ علم کی آگے سے پھر ابراہیم ردم کو جب یہ کان میں بات پہنچی نا، کہتے علم حاصل کر، آگے بڑے قریب کر کے نا اپنا منہ ان کے کان کے ساتھ لگا سبحان اللہ لگا کہتے سرکار کی ایک حدیث پڑھی ہے، عمل کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث پڑھی ہے، عمل کر لیا۔ میں کہہ رہا ہوں لا تحسبن الذین کفروا، اللہ ایک پہ کہہ رہا ہے گمان نہ کر۔ کہتے ہیں ایک پڑھی ہے، کون سی پڑھی ہے؟ کان لگا کے نا، منہ لگا کے ان کے کان کے قریب کہا۔ کہتے سرکار کا ایک فرمان جس دن پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا؟ حب الدنیا راس کل خطیت و ترک الدنیا راس کل عبادت۔ کہتے سرکار کا فرمان ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے، اور دنیا کا ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا ہر عبادت کی اصل ہے۔ کہتے جس دن پڑھا تھا اس دن تاج بھی چھوڑا تھا، تخت بھی چھوڑا تھا، بادشاہی بھی چھوڑا تھا۔ سبحان اللہ اتنا کہہ کے امام صاحب سے کہا بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ امام صاحب پہ غشی تاری ہو، یہ جوان کوئی اب الگ آ گیا، الگ آ گیا۔ امام صاحب بڑی دیر تک بے ہوش پڑے رہے، پھر جب ان کو ہوش آیا تو اٹھ کے فرمایا تجھے کہا تھا نصیحتوں سے اونچا ہے، جو تو کام کر رہا ہے تیری شان الگ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کیا فرمایا؟ لا تحسبن الذین، اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے گمان نہ کرنا، گمان نہ کرنا۔ میں کیا نام لوں، کس کو کہوں؟ یہاں پہ فرما دی اگر وہ ابراہیم ردم والی بات دستیاب ہو جائے نا، ایک ہی پڑھی عمل کر لیا۔ سبحان اللہ گمان نہ کرنا کہ کافر لوگ زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، دل میں بٹھاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں، اللہ اکبر، بہت اچھی۔ لا تحسبن الذین، یہ خلافت ارضی سن رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے اپنا نائب بنانے لگا ہوں، خلافت زمین پر دینے لگا ہوں، تجھے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی، پہلے وعدے کیے نا، اب تلقین کی۔ سبحان اللہ پہلے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کے کرم سے اس تمام مسلمانوں کو حاصل ہے سبحان کہ عبادت میری کرتے رہنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرا جیسا کسی کو سمجھ نہ بیٹھنا، مجھے ایک ہی سمجھنا، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ میرے افعال میں، نہ میرے اسماء میں، نہ میرے احکام میں، میں واجب الوجود ہوں، یہ اس کی شان ہے۔ سبحان اللہ وہ ہر شے میں لا شریک ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں، اس کے احکام میں تو کوئی شریک ٹھہرا لے گناہگار ہے گناہ گار نہیں، بے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو مشرک ہو گئے نا، پھر وہ کہاں ذرا سا بھی معاملہ آتا ہے نا، ذرا سا کسی کو یہ کسی کے ریاکاری کا بھی جذبہ آ گیا تو وہ شرک جلی تو نہیں ہوتا، ریاکاری آئی نا، شرک جلی نہیں، شرک خفی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے نماز لمبی کر دی، یہ میرے مرید ہیں، ذرا سوچیں گے کیا جی حضرت صاحب بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، عام طور پہ تنہا نماز پڑھے چھوٹی پڑ جاتا ہے، مرید آئیں تو پھر لمبی، پھر کہتے ہیں نہیں اب اتنی رکعتیں دو اور ملا لو، اوابین بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی اکیلا ہو تو دو رکعت پڑھی، دو سنتے پڑھی، فرض پڑھے چل دیا، لوگوں کے لیے پڑھا کچھ ملے گا؟ یہ حدیث میں فرمایا گیا باقاعدہ طور پہ، جس بندے نے نماز پڑھی اور ریاکاری کی فقد اشرک، روزہ رکھا ریاکاری کی فقد اشرک، صدقہ و خیرات کیا ریاکاری کی فقد اشرک، وہ شرک خفی ہو گیا ہے، جلی بے شک نہیں ہوا۔ تو جلی شرک میں کوئی مبتلا ہوا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دو باتیں گئی تلقین میں، یہ کرتے رہنا، عبادت میری کرتے رہنا، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا۔ ساتھ ہی فرمائے جو انعام دے دیے ومن کفر بعد ذالک فاولئک ھم الفاسقون،
پھر وہ کیسا ناشکری والا بندہ ہو گیا، کیا ملے گا اس کو؟ ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، تم پر اللہ کا ایسا کرم ہوگا۔ آگے فرمایا ایک بات، صرف ایک، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بندوں کا مشاہدہ ہے، کون سا قبول کرنا ہے؟ شاید آپ کہیں بڑی دیر یہاں پہ لگا گیا، یہ مسئلہ رکنے والا ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے نا جو کہا کہ اکو الف تیرے درکار، یہ ہے ویسے ہی بات نہیں۔ یہ نہیں کہتے بھائی علم نہ پڑھنا، وہ کہتے جو پڑھا ہے پختہ پڑھنا، جو پڑھا ہے اس پہ یقین کر لینا۔ یہ اللہ نے کہا نہ گمان کرنا، سبحان اللہ، قرآن نے فرمایا ہے، کسی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں، اللہ نے کہا۔ ساتھ ہی کہا وعدے کی خلافی نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، ہم سے سچا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے کلمات بدل نہیں سکتے، تبدیل نہیں ہوں گے، کہہ دیا ہے۔ بے شک، یہاں پہ فرمایا لا تحسبن الذین کفروا، نہیں ابھی کھڑے ہو کہیں اور میں بیٹھے ہو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کرنا کہ کافر لوگ زمین پر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان دل میں یہ بات بٹھا چکے ہوں، ایمان سے کہیے پھر یقین محکم ہوگا نہیں ہوگا؟ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ آگے فرمایا سن لے، چند دن کا کسی کا اقتدار جو ہے نا تجھے راہ راست سے ہٹا نہ دے، چند دن کے اقتدار ان کے دیکھ کر تو پریشان نہ ہو جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ وہاں جلیں گے، وہ وہاں مریں گے۔ ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ جو ہے نا وہ ذلت اور رسوائی والا سلوک ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس سے برا ٹھکانہ کوئی اور ہے نہیں، بڑی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ان کا انجام یہ ہے، تیرا انجام اور ہے۔ تیرا انجام ہے کہ تو اس دین کو جو تیرے لیے اللہ نے دین پسند کیا تھا، اس کے بدلے میں پھر اللہ جو تجھے دینے والا ہے وہ اپنی رضا کا انعام ہے، وہ اپنی محبت کا پیغام ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے زمین پر اپنی خلافت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کتنی باتوں پہ کیا ہے؟ صرف 2 باتوں پہ، ایمان پہ اور اعمال صالح۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں کے ہاں اگر دونوں موجود ہوں پھر کسی مقام پر ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں، اس کے ساتھ جو متعلقات ہیں بھئی یہ بھی کرتے رہنا، یہ بھی کرتے رہنا، گمان بھی نہ کرنا، دل میں خدشہ بھی نہ لانا۔ سنو جی، زمین کی خلافت آدم سے شروع ہوئی، چل رہی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کانت، صحیح بخاری میں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلفہ نبی۔ سنو، انبیاء بنی اسرائیل خلیفہ تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے جو انبیاء بنی اسرائیل آئے، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جتنے نبی آئے ہیں سب کے سب دنیاوی سیاست بھی سنبھالتے تھے، نبی بھی تھے، سیاسی میدان میں بھی سب کے سربراہ تھے۔ کیا فرمایا کہ کلما ہلک نبی فخلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا اس کا خلیفہ بن کے دوسرا نبی جلوہ فرما ہوتا۔ جب بھی ایک نبی دنیا سے رخت سفر باندھتا دوسرا اس کا خلیفہ ہوتا، یعنی اصل خلافت تو تھی اللہ کی، ایک نبی کو ملی۔ اب نبی کا جانشین جب بھی کوئی نبی جاتا وہ خلافت اس کو اللہ نے دی ہے، زمین کے ظاہر کی بھی باطن کی بھی دی ہے۔ نبی بیک وقت اللہ کا نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اللہ سے پیغام لے کر اس کی مخلوق تک بھی پہنچانے والا ہے۔ ان کا نظام حکومت، ان کا نظام سلطنت، ان کا نظام سیاست بھی نبی آپ سنبھالنے والے۔
اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ زمانہ نبیوں سے خالی ہوا ہو. ایک نبی گیا دوسرا نبی آیا, ایک نبی گیا دوسرا نبی آیا, نبی جاتے رہے, ان کے خلیفہ بن کے دوسرے نبی آتے رہے. آگے سرکار نے فرمایا اب میں آیا ہوں, میرا شان کیا ہے, انہو لا نبی بعدی, اب میرے بعد خلافت جاری رہے گی لیکن نبوت نہیں جاری رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہاں سے معلوم ہوا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی چلتی رہی. رب یوسف علیہ السلام کو ملی کوئی نہیں, سبحان اللہ کہو نا. اور پھر میں نے کہا یہ حضرت طالوت علیہ السلام کو ملی نہ ملی, اور پھر ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی نہ ملی, ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی نہ ملی, اور پھر نبیوں کے سردار کو زمین کی بھی ملی, آسمان کی بھی ملی, کائنات کے ہر شے پر سرکار کو جو ہے وہ بادشاہی عطا کی. انگلی اٹھتی ہے چاند کا کلیجہ چرتا ہے, ہاتھ اٹھتا ہے ڈوبا سورج پلٹ جاتا ہے, توجہ ہوتی ہے کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, پیغام ملتا ہے درخت جڑ سے اکھڑ کر بارگاہ رسالت میں آ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پانی کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں, پانچوں انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیتے ہیں. نظر پڑ جاتی ہے پیالہ بھر دودھ سے 70 سے زائد صحابہ کو سیراب فرما دیتے ہیں. ان کی حکومت زمین پر بھی ہے, ان کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے, ان کی حکومت شریعت کے باب میں بھی ہے, ان کی حکومت دنیاوی معاملات میں بھی ہے. سبحان اللہ کہو بلند آواز. اب یہ حکومت آگے منتقل ہونے والی کیسے ہوئی ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پہ جانے لگے ہیں. مسئلہ سمجھو کہ اس وقت اعلان کیا سرکار نے, جنگ تبوک پہ تشریف لے جانے لگے نا, سب کو کہا چلو, صدیق اکبر بھی چلیں, عثمان غنی بھی چلیں, فاروق اعظم بھی چلیں, مولا علی شیر خدا کی باری ہے, فرمایا نہیں تم نہ چلو, رکو تم. اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں بھی سرکار سے پیچھے نہیں رہے, تمام غزوات میں ساتھ تھے, ہم رکاب تھے, لیکن جنگ تبوک میں سرکار کو اجازت نہیں ملی. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا چاہتے تھے میں جاؤں, اجازت نہیں ملتی. ایک جنگ میں عثمان غنی کو بھی اجازت نہیں ملی, بدر کے میدان میں. وہ بھی اسی طرح اشتیاق رکھتے تھے عثمان غنی, مجھے لے چلو. سرکار کہتے ہیں نہ غم کر, قیامت کے دن تمہیں بدر کے غازیوں میں اٹھائیں گے. اور پھر اس کا دنیاوی امور میں جو معاملہ تھا, غنیمت کا وقت آیا, جتنا دوسرے مجاہدوں کو دیا اتنا ہی حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کر یہ ضرورت کے تحت روکا. علی شیر خدا آگے آئے بارگاہ رسالت میں, سرکار مجھے چھوڑ رہے ہو بچوں میں, بیماروں میں, اپاہجوں میں, جو ایسے معذور لوگ ہیں ان میں, بوڑھوں میں, میں تو میدان جنگ کا بندہ ہوں, تلوار چلانے میں مجھے لطف آتا ہے, یہ کفر کے ساتھ کشمکش میں میرا دل چاہتا ہے میری تلوار ہو, ان کی تلواریں ہوں, وہ مجھ پہ جپٹے میں ان پہ جپٹوں, اسلام کے لیے لڑتا رہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, اور یہ حضرت سرکار کے تصدق سے سب صحابہ کو حاصل ہے. صدیق اکبر فاروق اعظم کسی ایک غزوے میں بھی سرکار سے پیچھے نہیں رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے. یہ دونوں ہستیاں بھی سب غزوے میں رہی ہیں, لیکن ایک غزوے میں حضرت علی کو روکا, ایک غزوے میں حضرت عثمان غنی کو روکا. حضرت علی شیر خدا گئے مجھے بھی لے چلو نا, پریشان تھے کہ میں یہاں رہ جاؤں, سرکار چلے جائیں. اب اس کے جواب میں سرکار نے حضرت علی کو تسلی دی, کیا کہا, اما تردا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. 2 باتیں سرکار نے تلقین کے طور پہ فرما دی. فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ سبحان اللہ. یہ علی کا مرتبہ دیکھیے, زمانہ سارا مصطفیٰ کی رضا کا طلبگار ہے. سرکار حضرت علی سے جملہ کہتے ہیں, اما ترضا, تو راضی نہیں, تجھے پسند نہیں, تو خوش نہیں اس بات پہ. سرکار کون سی بات؟ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ تو میرے لیے اسی درجے میں ہے جس درجے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. مسئلہ صرف یہ ہے, الا انہ لا نبی بعدی,
مگر فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، تو نبی ہو نہیں سکتا. میرے بعد نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی، میں آخری نبی ہوں. رہ گئی خلافت. حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھی، خلافت تجھے مجھ سے حاصل. سبحان اللہ کہو بلا. یہاں سے معلوم ہوا کہ نبوت ختم ہوئی ہے، خلافت کا سلسلہ جاری ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانوں میں نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی ہوتی تھی. شاید آپ نے غور نہیں فرمایا. جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا نا، وہ خلیفہ ویسے ہی تو نہیں بنا دیا، وہ آرٹیفیشل سا بنا دیا. اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا فرق، اور پھر ان کو خلیفہ بنائے جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو. یہاں سے معلوم ہو گیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ختم ہونے کا وعدہ کیا وہ نبوت ہے، کہ نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی ہے لیکن خلافت میرے بعد بھی جاری رہے. یہ خلافت ارضی. اور خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صدیق اکبر پہ راضی ہو، کیونکہ سرکار کے بعد سب سے پہلے خلافت کس کو ملی ہے؟ باطن کی بھی ملی ہے، ظاہر کی بھی ملی ہے. ایک جملہ سمجھو، میں پھر رکتا ہوں، سو رہے ہو، بات کو ذرا سمجھو دھیان سے. صدیق اکبر کو صرف ظاہر کی خلافت نہیں، ظاہر کی بھی ملی، باطن کی بھی ملی. حضرت علی سے سوال ہوا راضی ہو؟ ان سے راضی ہو. تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سرکار نے اس ہستی کو دین کے لیے راضی پسند کیا ہے. ہم نے اس ہستی کو جس کو سرکار نے ہمارے دین کا امام کیا ہے، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا امام کیا. سرکار نے جس کو ہمارے دین کا امام کیا ہے، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا امام کیا. جس کو سرکار نے ہماری نماز کا امام کیا ہے، ہم نے اس کو اپنے دنیاوی امور کا امام کیا. جیسے ہم سرکار کے اس کو دینی امور میں امام بنانے پہ راضی تھے، ایسے ہی ہم ابو بکر صدیق کے دنیاوی امور میں امام بننے پہ راضی ہو چکے. کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خلافت و نیابت کا سلسلہ نبوت کے بعد باطن کا بھی جاری ہے، ظاہر کا بھی جاری ہے. ایک مسئلہ بھی ہوا تھا کہ فرشتے موجود ہیں تو امت مسلمان کو کیا ضرورت ہے. سنو جی، ہمارے ہاں بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات آئی. ایک سوال ہوا تھا، بڑے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. جی غاریں بہت تھی، کیوں جاتے تھے؟ کسی اور غار میں کبھی نہیں گئے، کسی اور جگہ پہ سرکار نے تشریف فرما نہیں ہوئے. نبوت کے اعلان سے پہلے سرکار جو خلوت کرتے تھے، جو تنہائی اختیار کرتے تھے، جو آگے سب لوگوں سے جدا ہو کے بیٹھ جاتے تھے، کون سی غار؟ غار حرا. تو مکہ شریف میں کوئی ایک غار تو ہے نہیں، تو صرف غار حرا میں بیٹھنا کوئی نہیں. تو سوالیہ انداز آپ بھی تو بناؤ نا، وہ سمجھ آئے مجھے بھی میرے ساتھ چلتے ہو. سوال ہوا بھئی بڑی غاریں تھی مکہ میں، پہاڑ بھی بہت تھے، تنہائی کے مقام بھی بہت تھے، جھنڈ بھی درختوں کے بہت تھے، غاریں بہت تھیں، لیکن صرف غار حرا کو اپنے قدموں سے نواز دینا وجہ کیا ہے؟ جواب میں علماء نے کہا اس کی دو وجہ ہیں. ایک ظاہری وجہ ہے، ایک باطنی وجہ ہے. ظاہری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہستی اپنے شہر سے باہر جا کے پڑاؤ کرتی ہے، اپنے مسکن سے باہر جا کے پڑاؤ کرے، اپنے گاؤں سے باہر جا کے بیٹھے، تو وہ فطرتی طور پر اپنے گاؤں کی طرف پوچھت نہیں کرتا. غور کرو گے ذرا، یہ فطرتی بات ہے جو انسان کے اندر ہوتی. جب بندہ اپنے گھر سے اپنے مسکن سے جا کے باہر کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے، اپنے علاقے کی طرف پوچھت کرنا پسند نہیں کرتا. تو جب غار حرا میں جا کے بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنا چہرہ مکہ کی طرف کریں، تو بیٹھنے والے کی جو نظر پڑتی ہے نا، سب سے پہلے بیت اللہ پہ، سب سے پہلے بیت اللہ شریف پہ پڑتی. سرکار کے وہاں پر بیٹھنے کی ظاہری وجہ یہ تھی. باطنی وجہ کیا ہے؟ اب سنو باطنی کیا ہے، خلافت کا امور کیسے تقسیم ہوا ہے. کہتے باطنی وجہ یہ ہے کہ یہ ایوان الصالحین ہے. ایوان الصالحین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایوان کہتے کچہری کو، یہ نیک لوگوں کی کچہری ہے. یہ جو غار حرا ہے، سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے یہاں پر جو نیک لوگ کچہری لگاتے کون ہیں؟
کہتے یہ نظام سلطنت سنبھالنے والے وہ نیک اشخاص وہ فرشتے تھے. سبحان فرشتوں کی کچہری لگتی تھی اس غار میں, اور اس غار کے اندر فرشتوں کو جو دنیاوی امور ان کو سونپے جاتے تھے کہ فلاں علاقے میں اتنی بارش, فلاں علاقے میں اتنا رزق, فلاں علاقے میں امن کا یہ سلسلہ, فلاں علاقے کے اندر جو سرکش لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک, وہاں پہ فیصلے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو تقسیم کر دیے جاتے تھے. سبحان اللہ اور جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی, سبحان اللہ اب وہ نظام ان کا ختم ہوا, اور ان کا ختم کر کے منتقل ہوا امت محمدیہ کے اولیاء کو, امت محمدیہ کے اولیاء کو دیا گیا. اور اولیاء میں جیسے حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو فرد ہوتا ہے اولیاء کا سردار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں غوث, کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں غوث. تو وہاں پہ کچہری اب پہلے تو لگتی تھی فرشتوں کی, اب ولیوں کی لگتی. اولیاء کاملین جو ہے نا دو رویا بیٹھتے ہیں, جیسے کہا کوئی اوتاد ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ نجبا میں سے ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ اغواس میں سے ہوتا ہے. اوتاد ہیں اور اغواس ہیں اور ابدال ہیں, جو جو ان کے منصب ہیں اولیاء کاملین کے جتنے سب ہیں ان کے مطابق بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں ان کا جو سردار ہوتا ہے نا وہ ان کے درمیان میں سامنے بیٹھتا ہے, اس کے لیے تخت ہوتا ہے, تخت کے اوپر وہ بیٹھ کر ان کے سامنے وہ اپنے احکامات جاری کرتا ہے, ان کو زمانے کے احکامات منتقل کرتا ہے. وہ جو اس پہ ان کے سامنے بحیثیت سربراہ کے, بحیثیت امیر کے بیٹھتا ہے, وہ تخت پہ بیٹھتا ہے. وہ تخت پہ بیٹھنے والا اس امت کا غوث ہوتا ہے, اور وہ غوث ایسا ہے جس کے دو وزیر ہوتے ہیں, ایک اس کے بائیں جانب ہوتا ہے, ایک اس کے دائیں جانب ہوتا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ دنیاوی امور میں جو دائیں جانب بیٹھے وہ بڑا وزیر ہوتا ہے, لیکن روحانی امور میں جو بائیں جانب بیٹھے وہ بڑا وزیر ہوتا ہے, جو دائیں جانب بیٹھے وہ چھوٹا وزیر ہوتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں. کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں یہ معاملہ دل کا ہے, دل بائیں طرف ہوتا ہے اس لیے بائیں کو دل کی طرف بٹھایا جاتا ہے. اب سنو اس کتاب میں کیا لکھا, ایک میں نہیں کئی میں لکھا, حدیث کی شارحین نے اس کو نقل کیا. اردو میں آپ دیکھنا چاہیں تو بشیر القاری, شرح صحیح بخاری, علامہ غلام جیلانی میرٹھ ہی دے سکتے ہیں, انہوں نے کئی حوالے بھی اس کے دیے. کہتے ہیں اس تخت پر جو اس امت کا سب سے پہلا اس نظام کو سنبھالنے والا خلیفہ بن کے بیٹھا وہ اس امت کا غوث ہے, اور اس امت کا وہ غوث جو اس تخت پر بیٹھا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے. اور فرمائیے اس تخت پر سب سے پہلے جو اس نظام روحانیت کو باطنی امور کو سنبھالنے والا بیٹھا ہے بحیثیت غوث کے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں ان کے دو وزیر ہیں, ایک فاروق اعظم, ایک عثمان غنی. ان کے بائیں جانب بیٹھتے تھے حضرت فاروق اعظم, ان کے دائیں جانب بیٹھتے تھے عثمان غنی. کہتے پھر زمانہ آیا صدیق اکبر کی ڈیوٹی ختم ہوئی, ڈیوٹی مکمل ہوگی. اب دوسرا غوث اس تخت پہ کون بیٹھا؟ مرید و مراد رسول, طالب و مطلوب رسول, محب و محبوب رسول, سرکار کا چاہنے والا, سرکار سے چاہا جانے والا, جس کو سرکار نے مانگ کے لیے وہ بیٹھ گئے. اب دو وزیر ہوئے, ایک بڑے ہوئے ایک چھوٹے ہوئے. بڑے بیٹھے بائیں جانب کون؟ پیکر شرم و حیا, آئینہ جمال مصطفیٰ, حضرت عثمان غنی ذوالنورین. سبحان اللہ. کون بائیں جانب کون بیٹھا؟ حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کے سمندر, شجاعت کے غضنفر, باب مدینۃ العلم, حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک زمانہ آیا فاروق اعظم کی ڈیوٹی بھی مکمل, پھر اس تخت پہ کون بیٹھا؟ عثمان غنی. آپ سبحان اللہ کہنا. یہ عثمان غنی, عثمان ذوالنورین, دو نوروں والا آیا. عثمان غنی کے دو وزیر ہوئے, کون کون؟ کہتے بڑے وزیر بائیں جانب, چھوٹے وزیر دائیں جانب. بائیں جانب کون بیٹھا؟ حضور مولا علی شیر خدا آپ. دائیں جانب کون بیٹھے؟
سید الشہداء امام حسن مجتبی. سبحان اللہ. دیکھ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. امام حسن مجتبی پھر اس میں بیٹھے. اب آگے کہتے پھر ایک زمانہ عثمان غنی کی ڈیوٹی بھی ختم. پھر اس تخت پہ کون آیا؟ مولا علی شیر خدا آپ رضی اللہ تعالی. علی کے چاہنے والے سبحان اللہ کا. سبحان اللہ. علی کے دو وزیر ہوئے. کون؟ ایک طرف حضرت امام حسن, ایک طرف امام حسین. سبحان اللہ. دیکھو باپ ہے جو غوث ہے زمانے کا, باپ ہے جو اس تخت پہ بیٹھا ہے. دونوں بیٹھے. یہ آسمان کے نیچے یہ بہت کم میں ایسا ہوا ہے کہ باپ ہو بیٹے وزیر ہوں. باپ بادشاہ وقت ہو گیا. ظاہر کے بھی بادشاہ ہیں, باطن کے بھی بادشاہ ہیں, دین کے بھی بادشاہ ہیں, دنیا کے بھی بادشاہ ہیں. اب پھر ایک زمانہ علی کی ڈیوٹی بھی مکمل. پھر اس تخت پہ کون آیا؟ سید الشہداء امام حسن مجتبی. دو وزیر ہوئے. کون کون؟ ایک حضرت امام حسین, دوسرے امام زین العابدین. یہ اہل سنت کی کتاب میں بولتی. پھر ایک زمانہ آیا حضور کی ڈیوٹی بھی ختم. پھر اس تخت پہ امام حسین خود. پھر دو وزیر ہوئے. کون؟ ایک بیٹا ایک بوتا. غور کرو نا. ایک بیٹا ایک بوتا. امام زین العابدین بائیں طرف بڑے وزیر, امام باقر دائیں جانب ان سے چھوٹے وزیر. پھر ایک زمانہ آیا حضور مولا علی حضرت امام حسین کی ڈیوٹی بھی مکمل. پھر اس تخت پہ کون؟ پھر امام زین العابدین آپ, امام زین العابدین کی مکمل. پھر کون؟ پھر امام باقر. پھر ان کے دو وزیر ہوئے. ایک طرف امام جعفر صادق, ایک طرف امام موسیٰ کاظم. یہ ہے ائمہ اہل بیت. ان کو باطن کی حکومت ملی, ڈیوٹیاں بدلتی رہیں باری باری. پھر اس تخت پہ آ کے غوث بیٹھتے رہے. اس امت کا پہلا غوث صدیق اکبر, دوسرا فاروق اعظم, تیسرے عثمان غنی, چوتھے مولا علی شیر خدا, پانچویں حضرت امام حسن مجتبی, پھر امام حسین, پھر امام زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام جعفر صادق. یہ ڈیوٹیاں بدلتی رہی, جاتے رہے, یہاں تک کہ امام حسن عسکری آئے بیٹھے تخت پر. اب پھر ان کا زمانہ مکمل ہوا. اب کوئی اس تخت پہ بیٹھ نہیں سکتا. سبحان اللہ کو. کیونکہ باطن کی ڈیوٹی کا وہ نظام جو ان کے قبضے میں ہے. اب جو بٹھائیں گے ضرور, کہتے ہیں بٹھایا گیا کسی کو لیکن نائب کا, وہ اصل بن کے نہیں بیٹھا. جو بھی بیٹھا حضرت امام حسن عسکری کا نائب ہوا, اصل نہیں بیٹھا. کہتے تا آن کے وقت گزرتا رہا, تا آن کے وہ ہستی آئی جس نے اعلان کیا قادمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ. زمانے والوں سنو, اب ہم آ گئے ہیں, ہمارا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے. غوث اعظم پہلوں کی ڈیوٹی بدلی ہے, تبدیل ہوئی ہے, گئے ہیں. اللہ کا نظام سلسلہ چلتا رہا ہے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی آئے, انہوں نے آگے اعلان کر دیا, کہتے افالت شموس الاولین و شمسنا. کبھی سبحان اللہ صاحب. افالت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغربوا. اعلیٰ نے ترجمہ کیا, کہتے سورج اگلوں کے چمکے تھے, چمک کر ڈوبے, افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اب یہ سلسلہ باطن کا جو ہے نا, نظام خلافت کا, نیابت کا, ان کو جو نصیب ہوا ہے اب یہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا. اب جو بھی آئے گا ان کا نائب بن کے بیٹھے. اس کا فرمان خود حضرت مجد الفسانی نے بھی کیا. سبحان اللہ, انہوں نے بھی کیا, مجد الفسانی نے بھی کیا. اور فرمایا جب تک کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس وقت تک سب بیٹھیں گے نائب بن کے, اور یہاں تک کہ وہ آئے گی ہستی جس کا نام امام مہدی ہے. دنیا کی بھی ان کو امامت ملے گی, دین کی بھی امامت ملے گی, ظاہر کی بھی ملے گی, باطن کی بھی ملے گی. دنیاوی نظام کے اندر بھی وہ خلیفہ ہوں گے, باطنی نظام کے اندر بھی وہ خلیفہ ہوں. اب یہ ایک ہوا تعارف تھوڑا سا کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا خلیفہ امت مصطفیٰ کے افراد کو بناتا رہے گا, اور امت محمدیہ اس اہل ہے کہ نائب اس کی بنے گی. شرطیں کیا ہیں؟
ایمان شرطیں کیا ہیں اعمال شرطیں کیا یقین محکم شرط کیا یعبدوننی شرط کیا لا یشرکون بی شیئا سبحان اللہ اب جو ان کو نظام ملتا ہے کیسے یہ نظام کرتے ہیں باطن کے ہوتے ہیں دنیاوی امور پہ ان کو سلطنت کو کوئی ان کا تعلق ہوتا نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ دنیا کے بادشاہ بھی ان کے فیصلے بھی ان کے قبضے میں ہوتے سبحان یہاں تک ایک مرتبہ حضور خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین خواجہ اجمیر نے آپ کے غلام کو وقت کے ایک راجے نے بادشاہ نے علاقے کی ریاست کے راجے نے اس کو ستایا آپ نے اس کو رکا لکھا رکا لے کے فرمایا ایسا نہ کر تیرے بندے کارندے نے اس کو تنگ کیا ہے اس نے جب آپ کی بات کو سنا نہیں تو آپ نے فرمایا ہم نے تو زندہ گرفتار کر کے فلاں کے ہاتھ میں دے دیے ابھی چند دن گزرے تھے کہ عملہ ہوا گرفتار ہو گیا معلوم ہوا کہ اب جو ان کا روحانیت کا نظام ہے ان کے جو باطن کا نظام ہے اللہ نے ان کو دنیا کے ظاہری امور کے نظام پر بھی غلبہ دیا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اب زمانے میں ظاہر میں حکومت کس کی ہوگی باطن میں حکومت کس کی ہوگی ابھی یہ بات آج کی گفتگو میں آغاز ہوا ہے اس کا تیسرا پارٹ پھر آئے گا اور پھر آسانی سے آئے گا اور پھر سمجھا سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو آپ سے اللہ سے معافی کا طلب واخر دعوانا الحمد